بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اس پروگرام میں گفتگو اور بات چیت بھی ہوتی ہے اور ہم اس میں اپنے ناظرین کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ان کی طرف سے خطوط آتے ہیں اور بعض اوقات ان میں ایسے عمدہ سوالات ہوتے ہیں کہ اسی کو موضوع بنا کر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں اور پھر یہاں کے شرکاء جس طرح چاہتے ہیں مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں اور گفتگو آگے بڑھتی رہتی ہے, بات سے بات نکلتی رہتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس نشست کی ابتدا بھی خط سے کر لی جائے. جی غامدی صاحب, میرے پاس ایک خط ہے. یہ خط لکھا ہمیں طاہرہ سلیم چودھری نے, گاؤں بھاگپور, تحصیل گوجر خان, ضلع راولپنڈی سے. وہ لکھتی ہیں کہ محترم جاوید غامدی صاحب السلام علیکم. میں 20 سال کی ایک گریجویٹ لڑکی ہوں اور آج کل درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں اور بی ایڈ کی طالبہ بھی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے ہی گھر میں کافی مذہبی ماحول دیکھا اور نماز کی پابندی بہت بچپن سے کر رہی ہیں وہ. اور وہ کہتی ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہیں. لیکن ایک مسئلہ یا ایک سوال جس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کیوں بنایا؟ قرآن پاک میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, لیکن اگر خدا تعالیٰ نے وہ ہمیں پیدا نہ فرماتا تو کیا اس کی عبادت میں کوئی کمی رہ جاتی, جو کہ ملائکہ پہلے سے کر رہے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا فرمایا تو یقیناً یہ اس کا فرض ہے کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کی بنیادی سہولیات اور ضروریات پوری کرنے کے وسائل وہاں پہنچائے. تو پھر ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو, جبکہ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیوں شکر ادا کریں, یہ تو ہمارا حق ہے. کون سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی و منشا سے ہمیں پیدا کیا تھا؟ پھر وہ یہ بھی سوچتی ہیں, بچی یہ بھی سوچ رہی ہے کہ محترم یہ سوال میں نے کسی اور سے اس لیے نہیں کیا کیونکہ کوئی اور انسان یہ سوال سن کر میرے ایمان پر شک کر سکتا ہے, اس لیے براہ کرم آپ مہربانی فرما کر اس سوال کا تسلی بخش جواب دیں. صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہیں جو نئے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہمارے بچے پڑھتے ہیں, غور کرتے ہیں, چیزوں کے بارے میں دوسروں کی آراء سنتے ہیں, قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں, وہاں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ یہ سوال ہم سے پوچھ لیا ہے, اور اس طرح کے سوالات جن اور لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ کر کے یہ سوالات پوچھنے چاہیے. شک کے کانٹے بعض اوقات ذہن میں اگتے رہتے ہیں, اس سے ایک خارزار بن جاتا ہے. اگر ان کو ساتھ ساتھ آپ صاف کرتے رہیں تو پھر یہ ممکن ہوتا ہے کہ ذہن مطمئن بھی رہے اور جس دین کو آپ مانتے ہیں اس پر بھی آپ کا اطمینان قائم رہے. میرا احساس یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس بچی کے سوال کا جواب دیں گے, بلکہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے ہاں جو دوسرے نوجوان ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, کالجوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ضرور ان کو سامنے رکھیں. اور ایسا ماحول ان کو ملنا چاہیے جس میں ان کے سوالات بھی سامنے آئیں, انہیں یہ اندیشہ بھی نہ ہو کہ کوئی ان کے ایمان پہ شک کرے گا. سوال پیدا ہونے سے ایمان میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا ہے. سوال تو اصل میں آدمی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کو مزید محکم کرے, جو چیز اس کے ذہن میں اضطراب پیدا کر رہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. تو اس لیے سوال کرنے سے ہمیشہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ آدمی سوچتا ہے, غور کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ایک شعوری چیز بن رہا ہے, یعنی وہ چیزوں کو سوچ سمجھ کر ماننے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. اس سے اور پختگی پیدا ہوتی ہے. انہوں نے جو پہلی بات پوچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا, پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جن کے اندر بہت سے اوصاف و صفات ہیں. قرآن مجید نے ان اوصاف اور صفات سے ہمارا تعارف کرایا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس کی ذات کیسی ہے, اور اس لیے بھی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کے علم کی حد یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کو اپنی اس دنیا میں پاتا ہے انہی سے کچھ مماثل چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی چیز چونکہ یہاں موجود نہیں ہے, نہ ہمارے اندر موجود ہے, نہ مادی کائنات میں موجود ہے, اس لیے اس کو سمجھنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ پرتو کائنات میں بھی ہے, کچھ انسان کی ذات میں بھی ہے, اس لیے ان کو سمجھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والے ہیں, نہایت کرم فرمانے والے ہیں, اور بے پناہ تخلیقی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی ان کی جو تخلیقی فعالیت ہے وہ آخری درجے میں غیر معمولی ہے. ہمارے وجود کی تخلیق, اس پوری کائنات کی تخلیق اصل میں اللہ تعالیٰ کی اسی تخلیقی فعالیت کا ظہور ہے.
یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایسی مخلوقات بنائیں جن مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو وہ ابدی زندگی دے دیں. یہ فیصلہ اس انسان کے بارے میں کیا گیا. ایسی زندگی دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، کوئی مخلوق بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو ابدی طور پر اس دنیا میں رہے گی، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے گی. یہ کوئی معمولی درجے کی نعمت نہیں ہے جس کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور انسان نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہر انسان دنیا میں آنے کے بعد یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے، لیکن ہم زندگی سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، کسی حال میں اس کو ختم ہونے نہیں دینا چاہتے. زندگی اور زندگی کے لوازم کے معاملے میں ہمارا تعلق خاطر اتنا غیر معمولی ہے کہ آدمی جس وقت دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میری زندگی ختم نہ ہو. تو زندگی کی حقیقتیں، انسان کا شعور، یہ ایک بے پناہ نعمت ہے جو انسان کو دی گئی ہے. یعنی آدمی اگر غور کرے تو بغیر کسی تقاضے کے، انہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ ہم نے تو نہیں چاہا تھا، ہمارے چاہے بغیر ہمیں ایک وجود بخشا گیا، ہماری خواہش کے بغیر ہمیں زندگی دے دی گئی، اور پھر یہ وعدہ کیا گیا کہ یہ زندگی ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ اس کا شکر کیوں ادا نہ کرے؟ یعنی کچھ نہیں مانگا تھا، کچھ نہیں چاہا تھا، کوئی کام نہیں کیا تھا جس کا یہ صلہ ملنے والا ہے. اللہ نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے تحت ایک ایسی مخلوق بنا دی کہ جو مخلوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. اس کو ایک بہت چھوٹے سے امتحان سے گزارا. یعنی یہ طریقہ اختیار کیا کہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یا یوں سمجھیے کہ جو عالم اس نے بنایا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس کا ایک حصہ وہ ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. یہ نہایت مختصر ہے، 60 سال 70 سال 100 سال اتنا ہم اس میں جیتے ہیں. اس کو امتحان کے لیے بنا دیا اور یہ چاہا کہ انسان امتحان میں کامیاب ہو کر اپنے استحقاق کی بنیاد پر وہ ابدی زندگی حاصل کرے، جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام انجیل میں کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ابدی بادشاہی ہے. یعنی اس میں انسان کو وہ کچھ ملنے والا ہے جس کا وہ یہاں تصور نہیں کر سکتا. تو زندگی میں نہیں چاہتا، کیا فی الواقع یہی ہے؟ جینا نہیں چاہتا، کیا فی الواقع یہی ہے؟ حیات ابدی کا خواہاں نہیں ہوں، کیا فی الواقع یہی ہے؟ یہ سب میرے اندر موجود ہے، میں یہ چاہتا ہوں اور مجھے یہ ایک نعمت کے طور پر حاصل ہوا ہے. کسی مخلوق کو وجود مل جائے، شعور مل جائے، احساس مل جائے اور پھر اس کے بعد ابدی زندگی کا وعدہ اسے حاصل ہو جائے، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس مختصر سی زندگی میں جس میں امتحان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بات فرمائی ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہے. عبادت ہمارے یہاں اصل میں ایک خاص اصطلاح بن گئی ہے، اس لیے اس کا مفہوم بعض اوقات لوگوں پر واضح نہیں ہوتا. جو بات قرآن کی اس آیت میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میرے بندے بن کر رہو. یعنی اس احساس کے ساتھ جیو کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ احساس بندگی ہے اور یہ بندگی کا شعور ہے جس کے ساتھ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے. یہ بات اس آیت میں کہی گئی ہے. اور یہ کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہی گئی ہے کہ یہی حقیقت ہے. یعنی جب میں فی الواقع یہ خالق کی مخلوق ہوں، جب وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو پھر میں اگر بندگی کے شعور کے ساتھ نہیں جیتا تو میں اپنے وجود کی نفی کرتا ہوں، اپنی حقیقت کی نفی کرتا ہوں، اور پھر میں گویا اپنی ذات کے ساتھ برسر جنگ ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ جب آپ حقیقت کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں تو اپنی ذات کے خلاف برسر جنگ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس ابدی زندگی میں مجھے داخل کرنے کے لیے اس امتحان سے گزارنے کا فیصلہ کیا، اور اس امتحان میں مجھ سے کچھ نہیں چاہا سوائے اس کے کہ جو میری حقیقت ہے میں اس کو مان کر زندگی بسر کروں. میری حقیقت کیا ہے؟ میں اس کا بندہ ہوں. جب میں اس کے بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہوں تو یہی چیز ہے جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں عبادت کہتا ہے. اس عبادت کا ایک ظہور ہے جس کو ہم پرستش کی صورت میں دیکھتے ہیں. یعنی میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہوں، میں اس کی تسبیح کرتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، میں اس کے سامنے رکوع کرتا ہوں. یہ اس پوری بندگی کا ایک ظہور ہے. ورنہ تو اصل میں میرا یہ احساس، میرا یہ شعور کہ میں اپنے پروردگار کے بندے کی حیثیت سے یہاں جیوں گا اور یہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا کر رکھوں، یہی عبادت ہے. اور یہی مجھ سے چاہا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ ایک مختصر سے تعبیر ہے عبادت کی، جس میں بیان کر دیا گیا ہے
اصل میں اس سے مقصود یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ بن کر رہوں اور بندگی کے شعور کے ساتھ جیوں. یہ میری حقیقت ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے میرے سامنے اگر کوئی ایک گلاس پڑا ہوا ہے تو یہ اپنے آپ کو اگر میز سمجھنا شروع کر دے تو یہ حقیقت سے گریز ہوگا. میں جب اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے زندگی بسر کرتا ہوں تو میں حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہوں. جب میں اپنے آپ کو بندے کی بجائے خدا سمجھنے لگ جاتا ہوں تو ظاہر ہے اس سے میرے رویے میں، میری نفسیات میں، میرے طرز عمل میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر میں دوسروں کے مقابلے میں سرکش ہوں گا، میں زمین پر فساد برپا کروں گا اور میں دوسروں کے لیے تعدی، زیادتی اور ظلم کا ایک ذریعہ بن جاؤں گا. جس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں بندہ ہوں، مجھے بندے کی حیثیت سے جینا ہے، بندے کی حیثیت سے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ صحیح جگہ ہے جس کو میں دریافت کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بن کر رہے، تو اصل میں ان سے یہ تقاضا کیا، یعنی یہ کوئی نادر تقاضا نہیں، یہ تقاضا کیا کہ جو وہ ہے وہ بن کر رہے، یعنی جو ان کو وجود بخشتے وقت حیثیت دی گئی ہے اس سے مختلف کوئی کام نہ کرے، وہی بن کر رہے. یعنی اگر آپ نے ایک چیز کو انسان بنایا ہے تو وہ انسان بن کر رہے، فرشتہ بنایا تو فرشتہ بن کر رہے. تو انسان کی حیثیت سے جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو کیا بنا کے پیدا کیا؟ اپنے بندے کی حیثیت سے پیدا کیا. جب میں بندگی کرتا ہوں یا بندگی کا اعتراف کرتا ہوں یا بندگی کے شعور کے ساتھ جیتا ہوں یا بندگی میں اپنے شب و روز بسر کرتا ہوں تو میں کچھ بھی زائد نہیں کرتا، میں اصل میں اپنی حقیقت کے شعور کے ساتھ جیتا ہوں، جو میں ہوں اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں. تو اسلام یہی چاہتا ہے، قرآن مجید کا مطالبہ یہی ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تم جو ہو اس کے صحیح شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو. اگر تم بندے کے علاوہ کچھ ہو، اس سے مختلف کوئی چیز ہو تو فیصلہ کر لو. اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو اور جب میرے بندے ہو تو تمہیں میرا بندہ ہی بن کر دنیا میں جینا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ میں ان تمام نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر کیوں ادا کروں؟ اس لیے کہ مجھ سے پوچھ کر تو یہ مجھ کو دی نہیں گئی. یعنی اگر یہ مجھ سے پوچھ کر دی جاتی یا میرے مطالبے پر دی جاتی تو پھر تو شاید اتنا زیادہ شکر کا موقع نہ ہوتا. مجھے تو یہ بے مزد ملی ہے، مفت ملی ہے، میں نے نہیں چاہا تھا اور مل گئی. مجھ سے کوئی مطالبت میں خدا کی بارگاہ میں نہیں گیا تھا، لیکن اس نے مجھے زندگی دی، مجھے شعور دیا، مجھے رشتے دیے، مجھے تعلق خاطر دیا اور پھر مجھے ابدی زندگی کی بشارت دی. یعنی یہ بتایا کہ تم ہمیشہ کے لیے رہو گے. رہ گئی یہ بات کہ اس نے ہمارے لیے یہاں سہولتوں کا کیا بندوبست کیا. تو تمام سہولتیں جتنی بھی انسان کو میسر ہو سکتی تھیں وہ سب اس زمین کے اندر ودیعت کر دی گئی. قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ ہم نے جب اس پوری کائنات کو بنایا تو سوال للسائلین، یعنی جتنی ضرورتیں بھی موجود ہیں وہ سب کی سب انسان کے لیے فراہم کر دی. ابھی دیکھیے کیا ہوا ہے، پچھلے 200 سال میں انسان نے اتنے خزانے دریافت کر لیے ہیں اس کائنات کے اندر سے کہ جس کا پہلے کوئی احساس ہی نہیں کر سکتا. مادی علوم پر تحقیق کے نتیجے میں ایسی عجیب و غریب چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ایسے ایسے تصرفات و عجائب سامنے آ گئے ہیں، اتنے قوانین انسان نے دریافت کر لیے ہیں کہ کچھ نعمتیں تو وہ تھی جو خدا نے دی تھی، کچھ نعمتیں وہ تھی جو اس کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے ہم نے خود اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دی. اور آج کتنی سہولتیں ہیں جن کا آج سے 150 سال پہلے انسان تصور نہیں کر سکتا تھا، جو آج ہم کو حاصل ہو گئی ہے. یہ سب خدا نے دی ہے، لیکن چونکہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ ہر شخص کو اس نے گھر پہنچا کے یہ سب چیزیں دے دی ہیں. اس کے ساتھ ایک اسباب کی دنیا وابستہ کر دی ہے تاکہ انسان محنت کرے، جدوجہد کرے، باہر نکلے. پھر اس میں کچھ فرق بھی رکھا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اس لیے کہ اس کے بغیر امتحان ہو نہیں سکتا تھا. تو زندگی کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے. اگر میں اپنی بات کا خلاصہ کروں تو 3 مختصر نکات میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. یعنی پروردگار نے جب اپنی تخلیقی فعالیت کا ظہور چاہا اور بے پناہ رحمت کے تقاضے سے یہ چاہا کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جس کو ابدی زندگی دے، تو اس نے انسان بنا دیا. اور انسان سے جب یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے تو حقیقت میں کوئی ایسی زائد بات نہیں کہی یا نہیں چاہی، بلکہ وہی چاہا جو انسان کی حقیقت ہے. اور اس سے یہ مطالبہ کیا کہ جو کچھ وہ ہے وہی اس کو بن کے رہنا چاہیے. اور اس کے لیے زندگی کی تمام نعمتیں اور تمام سہولتیں زمین کے اندر رکھ دیں، لیکن چونکہ دنیا امتحان کے لیے بنائی اس لیے اس کو میری محنت، میری جدوجہد کے ساتھ وابستہ کر دیا. اس میں فرق رکھا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اس لیے کہ امتحان کیا جا سکے. وہ آنے والی زندگی ہے جس میں جو کچھ ہم کریں گے اس کا ٹھیک ٹھیک صلاح ہم کو مل جائے گا. تو اس دنیا کو، موجودہ زندگی کو آپ اس سے ملا کر سمجھیں گے تو تب یہ سمجھ میں آئے گی. اگر اس کو الگ کر کے سمجھیں گے تو پھر سمجھ میں نہیں. لیکن اس میں ایک ذرا سی تشنگی یہ رہ گئی
کہ یہ تو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، بڑی خوشیاں ملتی ہیں زندگی میں، لیکن بہت سے دکھ ایسے ملتے ہیں جیسے والدین کی جدائی، بہن بھائیوں کی، بعض دفعہ اولاد کا دکھ دیکھنا پڑتا ہے، خونی رشتوں کی وفات جو ہوتی ہے، اس طرح سے انسان اتنی زیادہ تکلیفوں سے بھی گزر جاتا ہے۔ اس وقت یہ سوچتا ہے کہ میری پیدائش میری ذاتی خواہش سے تو نہیں ہوئی اور میں اتنے دکھوں کا سامنا کر رہا ہوں، اتنی تکالیف کا سامنا کر رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ اگر تو زندگی کو آپ دیکھیں گے اس 60-70 سال کے اندر تو پھر تو یہ ساری چیزیں المیہ بن جائیں گی، لیکن اس کو ملا کر دیکھیے اس ابدی زندگی کے ساتھ، یعنی اس دنیا میں انسان کو آپ دیکھیں کہ اس کو 10-20 سال ملنے ہوتے ہیں جن میں وہ اپنی محنت کا بعض اوقات صلہ پاتا ہے، یہاں اس کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، والدین اپنی ساری قوت صرف کر دیتے ہیں، بہت کچھ محنت کرنے کے بعد کہیں 35-40 سال کی عمر میں وہ کمانے کھانے کے قابل ہوتا ہے، تو ایک بڑے مختصر مستقبل کے لیے 10 سال 20 سال 30 سال کا مستقبل، اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے انسان۔ اگر اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک ابدی زندگی ہے، یعنی ابدی کا لفظ بہت چھوٹا سا ہے لیکن ذرا اس کے بانی پر آپ غور کیجیے کیا چیز ہے، تو پھر اس کے بعد یہ جو تکلیفیں اور یہ جو مصیبتیں یہ بےمانی ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی یہاں سے امریکہ اور برطانیہ چلا گیا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، یعنی والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور کوئی اس طرح کا صدمہ پہنچ گیا، آپ کو کچھ غربت دیکھنا پڑ گئی، بیماری دیکھنا پڑ گئی، کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ اس کا عرصہ کتنا ہے، یعنی یہ بڑا مختصر عرصہ ہے جس کے بعد ایک ابدی آپ کو صلہ ملنے والا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی کو وہ نعمت دے کے آزما رہا ہے اور کسی کو اس تکلیف سے گزار کے آزما رہا ہے۔ امتحان اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، یعنی اگر امتحان کی ایک ہی نوعیت یہاں قائم کر دی جاتی تو سارے انسانوں کے لیے یہ ناموزوں ہوتا۔ امتحان کو بڑا وسیع کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ دنیا کی زندگی کی یہ حقیقت سمجھ لیں کہ یہ ایک امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے تو آپ دیکھیے کتنی پرفیکٹ آزمائش ہے، یعنی ہر لحاظ سے ہو رہی ہے، ہر پہلو سے ہو رہی ہے، اور اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ ایک لمحہ بھی ایسا اپنا نہیں گنوا سکتے کہ جس میں آپ اس امتحان سے نہ گزر رہے ہیں۔ تو ہم چونکہ دنیا کی اس زندگی ہی کو چاہتے ہیں کہ یہ واضح ہو جائے ہمارے اوپر، اس کو اس ابدی زندگی کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھتے، اس لیے ہزاروں سوالات پیدا تو ہو جاتے ہیں۔ غامدی صاحب، میرا اس سے ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جس سے ہم ابھی بات کریں ابدی زندگی کا، جب ہم قرآن پاک کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے بے شمار نعمتوں کا، لیکن ہم جب بہت سارے واقعات کا تجزیہ بھی کرتے ہیں تو بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی چھوٹی سی خوبی پسند آئی اور اس کو اس کے بدلے اپنی ساری نعمتوں سے نواز دیا، اور کوئی شخص جس نے اپنی پوری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزاری، کوئی ایک چھوٹی سی معمولی سی غلطی کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کی وہ ساری نعمتوں سے چھین لی گئی۔ تو اس سلسلے میں ایک جو ہمارے جیسا ایک عام انسان ہے جو دن میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے اچھے کام بھی کرتے ہوں گے، تو ہمیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے ساتھ کیا ہمیں ابدی زندگی کی وہ ساری نعمتیں ملیں گی کہ نہیں۔ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہ آئے اور ہمیں وہ اپنی نعمتوں سے نوازنے کی بجائے اپنے عذاب میں خدا نخواستہ کچھ بھی، تو ہم جو ہمارے پاس جو چند سالوں کی زندگی ہے تو پھر ہر انسان کی خواہش تو یہی ہوگی نا کہ جو ہمیں اس دنیا پہ ملی ہے وہ ہماری بھرپور ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی تکالیف کی ہیں تو وہ آخرت میں سکون ہی پائے گا۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ہم یعنی خوشی اور غمی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان مایوسی کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں، حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مایوسی ایک قسم کا کفر ہے اور یہ گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی سٹیج ہے جس کے بارے میں کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے مذہب سے زیادہ رغبت کہہ لیں یا اتنا ہمیں نالج نہیں ہے، تو یہ ایک سٹیج جب آتی ہے مایوسی کی تو اس کو انسان ایک نارمل جس طرح سے ہم لوگ ہیں اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ یہ پہلی بات آپ نے فرمائی ہے نا کہ ایک معمولی سی بات پہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں گے، معمولی سی بات پر وہ آدمی کو نعمتیں دے دیں گے۔ قرآن تو یہ بات نہیں کہتا، یعنی قرآن مجید نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ قوانین بتائے ہیں جن کے تحت اللہ فیصلہ کریں گے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کا مجموعی طرز عمل دیکھا جائے گا، یعنی بحثیت مجموعی وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم نے نیکی کی ہے وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، جو تم نے برائی کی ہے وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، اور پھر ہم میزان لگا کر تمہیں بتائیں گے کہ کس چیز کا پلڑا بھاری ہے۔
یعنی یہ طریقہ ہے جو وہاں اختیار کیا لیکن وہاں پر بھی ہمیں کنفیوز کیا ہوا ہے ابھی تک کہ ہم نہیں جانتے کہ آخرت میں ہمارا پلڑا کون سا بھاری ہوگا. دیکھیے بات یہ انسان اپنے عمل کو تو جانتا ہے نا, نتیجہ وہاں نکل آئے گا. ہم جانتے ہوتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ میرے نزدیک ناقابل معافی ہیں, وہ بڑے بڑے جرائم ہیں. آپ یہ دیکھیے کوئی آدمی اللہ کے مقابلے میں جانتے بوجھتے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, یا کسی مسلمان تو کیا کسی عام انسان کو قتل کر ڈالتا ہے, اس کا مال لوٹ لیتا ہے, یتیم کا مال کھا لیتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, فریب دیتا ہے. یہ اصل میں وہ بڑے بڑے جرائم ہیں کہ جن جرائم پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ معمولی چیزوں کے بارے میں یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کروں گا, اور جب وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ٹھیک ان کو انصاف مل گیا ہے, تب میں ان کے ساتھ جو معاملہ بھی کرنا ہوگا کروں گا. یہ قرآن مجید نے یہ تصور نہیں دیا بالکل بھی. آپ کو بار بار قرآن مجید میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نکفر عنہم سیئاتہم, میں ویسے ہی ختم کر دوں گا. تو اس وجہ سے جو اصول قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہم کو سمجھنے چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس نشست کا, یہ سوال بہت اچھا آپ کا, تو ہم ایک نشست میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذے کے اصول کیا ہیں, کیا ضابطے ہیں جن کے تحت وہ بندوں سے معاملہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خطوط کے ذریعے اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے میں آپ کو پوسٹل ایڈریس بتا دیتی ہوں. انچارج پروگرام مکالمہ, پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر, 21 محمود غزنوی روڈ, لاہور. اور اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے مکالمہ @ptv.com.pk